ناظرین، میں ہوں منور مرزا، اور اب ہم آپ کے لیے لائے ہیں تازہ ترین خبریں، اور اس کا تعلق بھی کرونا وائرس کے ویکسین سے ہے۔ کل ہم نے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ پاکستان نے 2 ویکسینز کو اپروو کر دیا ہے، جو ریگولیٹری باڈی ہے پاکستان کی ڈریپ، اس نے اپروو کر دیا ہے۔ ان میں سے ایک چینی ویکسین ہے اور دوسری آکسفورڈ ویکسین ہے جو کہ برطانیہ میں تیار ہوا ہے۔ تو یہ اچھی خبر تھی، اس لیے ہم نے آپ کو بتا دی۔ لیکن ایک اب اس کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان نے اس کے آرڈرز بک کرا کے رکھے ہیں ان دونوں ویکسینز کے، اور کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت ساری دنیا میں، اس وقت نہیں بلکہ ہم یہ کہیں گے آپ کو کہ سپٹمبر سے ساری دنیا کے اندر ایک دوڑ مچی ہوئی تھی، جس وقت کہ ان کے انسانی ٹرائلز شروع ہو گئے تھے اور لوگوں نے ایک پری آرڈر بک کرا لیا تھا، اور وہ کوئی ویکسینز کی تعداد جو تھی وہ ہزاروں میں نہیں تھی بلکہ لاکھوں کی تعداد میں بک کرا لیے تھے۔ جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا، برطانیہ نے تو جو فائزر کا ویکسین تھا وہی 40 لاکھ سب سے پہلے بک کر کے اور لگانا شروع کر دیا تھا۔ تو اس طرح اس کے بعد ان کا اپنا آکسفورڈ ویکسین آ گیا۔ اسی طرح باقی جو ملک ہیں یعنی جن میں چھوٹے بڑے ملک ہمارے ارد گرد ہیں، اس میں بھارت بھی شامل ہے، بنگلہ دیش بھی شامل ہے، ادھر مڈل ایسٹ کے اندر اگر آپ جائیں تو UAE ہے، سعودی عربیہ ہے، اور بہت سارے دوسرے ممالک ہیں۔ اور ان سب ممالک میں نہ صرف یہ کہ ویکسینز کا آرڈر دیا بلکہ وہ ویکسینز اب ڈیلیور ہو چکے ہیں کمپنیز کے تھرو، اور وہ جو ہیں وہ عام آدمی تک کو لگانا شروع کر دیے ہیں۔ ہم نے خود یہ اس بات کو کنفرم کیا ہے، پاکستانی جو کہ وہاں پہ موجود ہیں، تارکین جو پاکستانی موجود ہیں، جو ملازمت کر رہے ہیں، ان تک کو میں سے کئیوں کو وہ ویکسینز جو ہیں وہ لگا دیے گئے ہیں، علاوہ اس کے کہ ان ملکوں کے اپنے شہریوں کو بھی لگائے جا رہے ہیں۔ اب ہم ذرا پاکستان کی صورتحال کے اوپر آتے ہیں۔ پاکستان نے کیا آرڈر بک کر دیے ہیں؟ جو فیصل سلطان صاحب جو کہ مشیر ہیں صحت کے وفاقی حکومت کے، انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ابھی تک جو ہیں وہ آرڈرز جو ہیں وہ بک نہیں کیے گئے، اور لیکن انہوں نے یہ امید ظاہر کی تھی کہ پہلی سمائی کے اندر ہمارے پاس ویکسینز موجود ہوں گے، یعنی یہ انہوں نے آلریڈی 3 مہینے کا تو وقت دے دیا تھا۔ ادھر حکومت سندھ نے جو کہ صوبائی حکومت ہے، اس نے کہا کہ ہم بھی اپنے طور پہ ویکسین خریدیں گے، جبکہ حکومت نے نجی کمپنیز کو بھی کہا ہے کہ اگر وہ درآمد کرنا چاہتی ہیں ویکسینز کو تو وہ درآمد کر سکتی ہیں۔ اب نجی کمپنیز کا ویکسین درآمد کرنے کا پہلا ہم معاملہ دے لیتے ہیں۔ اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ یہ نجی کمپنی درآمد کریں گی اور پھر اس کے بعد یہ اویلیبل کریں گی ہاسپٹلز یا کیمسٹ کی شاپ پہ، جہاں سے لوگوں کو خریدنا پڑے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ مفت انہیں دستیاب نہیں ہوں گی، یہ وہ مارکیٹ پرائس ہوگی جو کہ یہ کمپنیز جو ہیں ڈٹرمن کریں گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے صوبائی حکومت ہے سندھ کی، وہ اس کے اوپر چلے گی۔ اس کا خود یہ کہنا تھا کہ اگر وفاقی حکومت ایک سینٹرل پالیسی کے تحت چلتی اور چلے تو اس کا ایک بہتر ہوگا۔ اب پاکستان، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جو ذرائع ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ پاکستان کو ایک ہرڈ امیونٹی، یعنی کم از کم امیونٹی حاصل کرنے کے لیے تقریباً 7 کروڑ آدمیوں کو ویکسین لگانے ہوں گے۔ تو 7 کروڑ ویکسین لگانے کا مطلب یہ ہوا کہ ہر ویکسین کا 2 ڈوز لگایا جاتا ہے۔ تو 2 ڈوز کا مطلب ہے 14 کروڑ ویکسینز کی پاکستان کو ضرورت پڑے گی تاکہ وہ ہرڈ امیونٹی ہو سکے، جس سے کہ یہ خطرہ کسی حد تک ختم ہوتا ہوا نظر آئے کرونا وائرس کے پھیلنے کا۔ تو کیا 14 کروڑ ویکسینز کے آرڈر دے دیے گئے ہیں؟ پہلی اقوام متحدہ کا ایک ادارہ ہے کو ویکسین، جس میں 80 ملکوں کا ایک فورم بنا ہوا ہے، اور اس میں پاکستان بھی ایک سگنیٹری ہے، یعنی اس نے دستخط کیے ہوئے ہیں۔ اور اطلاعات کے مطابق کو ویکسین پاکستان کو 5 کروڑ ویکسینز فراہم کرے گا، اور یہ مفت کے اندر ہوں گے۔ تو غالب امکان یہ ہے کہ پاکستان ایک بہت بڑی یعنی اس میں جو ہے وہ اس پہ انحصار کر رہا ہے کو ویکسین کے، کہ وہ ویکسین جو ہے فراہم کر دیں، کیونکہ یقینی بات ہے اگر ہم ان مختلف یہ جو 2 ویکسینز ہیں ان کا ایک موازنہ کریں کہ ان کی کیا قیمت آئے گی،
تو ہمیں ایگزیکٹلی تو نہیں معلوم، لیکن بتایا جاتا ہے کہ $5 سے $10 کے درمیان آکسفورڈ ویکسین کی قیمت ہے، اور چائنا کا ویکسین جو ہے وہ نسبتاً مہنگا ہے۔ ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ وہ شاید $75 یا $100 کا ہے، لیکن چونکہ پاکستان چائنا کا بہت قریبی دوست ہے تو پاکستان یہ سمجھتا ہے، یا پاکستان اس بات پہ انحصار کر رہا ہے کہ چائنا جو ہے وہ اسے بڑی تعداد کے اندر یہ ویکسین جو ہے وہ کسی طرح سے مہیا فراہم کر دے گا، اور شاید اس میں اسے بڑی رعایت بھی حاصل ہو جائے۔ لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ چاہے وہ چائنا ہو اور چاہے وہ کوئی اور دوسرا ویکسین ہو، سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ پہلی تو یہ ہے کہ وہ پاکستان کے اندر اسٹور کرنا آسان ہو۔ تو اس میں آکسفورڈ ویکسین ہم نے آپ کو بتایا کہ فریج میں عام طور پہ اسٹور کیا جا سکتا ہے، باقی جو امریکہ کے دونوں ویکسینز ہیں ماڈرنا اور فائزر، ان کے لیے -20 اور -70 ڈگریز بتایا جاتا ہے، اور وہ شاید پاکستان کے اندر جو بجلی اور لوڈ شیڈنگ کی صورتحال ہے اس کے اندر اگر آپ فریج کے اس میں بھی یا ڈیپ فریزر میں بھی اسٹور کر کے یہ مینٹین بھی کر لیتے ہیں اس قسم کا ٹیمپریچر، کیا معلوم کس وقت وہ بجلی جانا شروع کر دے اور لوڈ شیڈنگ ہو جائے اور ان ویکسینز کا کیا اثر ہو، کنٹینیوس بجلی کی سپلائی نہیں ہے، تو شاید یہ ہمارے لیے اتنے مفید ثابت نہ ہوں۔ تو آکسفورڈ ویکسین کی یہ صورتحال نہیں ہے، اور چائنا اور رشیا کے ویکسینز کی بھی یہ صورتحال نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پریفریبلی ہمارے لیے جو ویکسین زیادہ وہ ہیں سود مند، وہ یہی ویکسینز ہیں، ان کی قیمت بھی کم ہے اور یہ اسٹور کرنے میں بھی آسان ہے۔ تو اس صورتحال کے اندر لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ آرڈر کرنے کے اندر کیا سستی کر رہی ہے، یا کچھ سوچ رہی ہے، یا مزید اس کے اوپر جو مختلف بیانات آ رہے ہیں وہ مشیر صحت جو وفاقی حکومت اور وزیر اعظم کے ہیں ڈاکٹر سلطان، ان کا آ رہا ہے، کرونا ٹاسک فورس کے جو چیئرمین ڈاکٹر عطاء الرحمان ان کے بیانات آ رہے ہیں، پھر حکومت پنجاب کے بیانات آ رہے ہیں، پھر حکومت سندھ کے بیانات آ رہے ہیں، اور دیگر ایسے ذرائع سے بھی آ رہے ہیں جو کہ اپنا نام لیے بغیر مختلف قسم کی یعنی اطلاعات فراہم کر رہے ہیں۔ تو لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے پاکستان کو یہ آرڈر دے دینی چاہیے، کیونکہ اس مارکیٹ کے اندر، ویکسین کی مارکیٹ کے اندر کورونا وائرس کی ایک بھگدڑ مچی ہوئی ہے، اور وہ جو ہے وہ جو لوگ جو ہیں اور ملک جو ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے ان کے لوگوں کو یہ ویکسین لگا دیا جائے، تاکہ وہ اس وبا سے اس سال کے درمیان میں یا آخری اس میں یہ قابو پا لے، اور اس کے بعد آزادی سے اپنی ترقی کی جانب گامزن ہو جائے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پاکستان کی حکومت کی سستی جو ہے وہ پاکستان کو ان آخری ممالک میں شامل کر لے جو کہ آرڈر بک کر رہے ہیں، اور اس وقت نہ صرف وہ ویکسین مہنگے ہوں بلکہ اس وقت آرڈرز ڈلیور کرنا بھی دیری کا کام ہوا، کیونکہ اگر آپ آج وہ آرڈر بک کرتے ہیں تو کیا پتہ وہ 2 مہینے بعد ملے، 3 مہینے بعد ملے۔ تو اس معاملے کے اندر ذرا سی بھی سستی جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، یہ صحت کا معاملہ ہے، یہ کوئی سیاست کا معاملہ نہیں ہے، نہ یہ کوئی کمرشل معاملہ ہے، نہ یہ کوئی تجارت کا معاملہ ہے۔ پیورلی ایک عالمی وبا سے مقابلہ کرنا ہے اور اس سے اپنے شہریوں کو محفوظ رکھنے کا معاملہ ہے۔ تو اس کو بہت ہی زیادہ سیریسلی لینے کی ضرورت ہے، کسی قسم کے ڈیبیٹ کا موضوع بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اور حکومت کا فیصلہ جو ہے وہ جلد از جلد جتنا زیادہ ہو جائے اور جتنے زیادہ آرڈرز وہ بک کر لے۔ کئی ملکوں نے تو یہاں تک کیا ہے کہ جو ابھی فائنل اسٹیجز آف ٹرائل میں ہیں ان تک کو بک کرنا شروع کر دیا ہے کہ چلیں یہ ہمارے کو ڈیلیور ہو جائیں گے اگر ان کی گنجائش موجود ہے۔ تو ہمیں بھی اپنی جو اسٹریٹجی ہے کورونا ویکسین کے بارے میں وہ کچھ اسی قسم کی بنانا چاہیے، اور جتنی جلدی ہو سکے اس کے اوپر عمل درآمد شروع کر دینا چاہیے۔